پاس پہنچ گئے اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا آپ احمد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں احمد ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہنے لگے، کیونکہ پہچان لیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں پڑھا تھا، انہوں نے نشانیاں پڑھی تھیں، وہ پہچان لی کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں۔ تو کہنے لگے ہمارا ایک آپ سے سوال ہے، اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو سوال کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بتائیے اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت گواہی کون سی ہے؟ چنانچہ اللہ پاک نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو پڑھ کے سنا دی۔ وہ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی کا ذکر ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد یہ الفاظ پڑھے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب آپ یہ تلاوت کیا کریں، یہ آیت پڑھا کریں، تو یہ الفاظ اس کے بعد پڑھ لیا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے آخرت میں کہ جو شخص یہ اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ پڑھتا رہا، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے نے مجھ سے عہد کیا تھا اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، لہذا تم گواہ رہو کہ اس کو میں نے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، یہ آیت پڑھتا رہا، اس لیے یہ یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت کو زیادہ بڑی نہیں۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، یہ آیت پڑھتا رہا، اور اس کے ساتھ اسی صورت کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھتا رہا، آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ، یہ آیت نمبر 26 اور 27 ہے سورۃ آل عمران کی۔ فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا رہا، اس کو اللہ پاک جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 ضرورتیں اس کی پوری فرمائیں گے۔ ان میں سے سب سے کم یہ ہوگی کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، یہ سب سے کم، جی باقی 69 اس سے ساری بڑی بڑی، یہ اللہ پاک اتنے انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ آیت بڑی فضیلت والی آیت ہے، آیت شہادت۔ اور بعض بزرگوں کا یہ تجربہ بھی ہے، آپ کو دم بھی بتا دیتا ہوں
دم والے ویسے جلدی بتاتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ نہیں ہے مستقل شعبہ، بعض بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ بچہ ضد کرتا ہو نا جی، تو یہ آیت پڑھ کے دم کر دیا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس میں اللہ پاک کی وحدانیت پر گواہی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، شاہد اللہ، شاہد فی الماضی کا لفظ ہے، شہادت سے گواہی دی اللہ نے، گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ سے مراد ہے اللہ، کہ بے شک وہ ایسا ہے، وہ اللہ ایسا ہے، لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ کا معنی معبود جس کی عبادت کی جائے، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ، گواہی دی ہے اللہ نے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ نے کیسے گواہی دی ہے، کہاں دی ہے؟ ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے صحیفے نازل فرمائے ہیں پیغمبروں پر، ان سب میں یہ گواہی دی ہے، یہ حقیقت بیان کی ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ اللہ کی گواہی ہو گئی ساری آسمانی کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے۔ اور دوسری اللہ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ کی طرف سے، وہ اس طرح سے کہ اللہ کی یہ جو مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات، یہ خود بتا رہی ہیں کہ معبود ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، وہ اللہ موجود ہے اور ہے بھی ایک، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، وفی کل شیء لہ شاہد تدل علی انہ واحد، ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ معبود صرف ایک ہے، وہی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن نے یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ایک سے زیادہ الہ ہوتے، تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تباہی ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کریں کہ اگر دو خدا ہوتے، دو معبود ہوتے، تو اگر دونوں فل پاور والے ہوتے، ایک یہ چاہتا کہ میں مشرق سے سورج کو نکالنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ چاہتا کہ مغرب سے نکالنا چاہتا ہوں، تو نظام باقی رہ جاتا۔ پاور دونوں کی برابر ہوتی فل، اور ایک مشرق سے نکالنا چاہے دوسرا مغرب سے، تو لڑائی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اس کے نتیجے میں سب نظام ختم۔ اور اگر ایک کے پاس پاور تھوڑی ہو، دوسرے کے پاس زیادہ ہو، تو وہ خدائی کیا ہوا جس کے پاس پاور فل نہ ہو؟ وہ معبود کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی معبود ہوتے اس کائنات میں تو یہ سارا نظام تباہ ہو جاتا، لیکن نظام تباہ نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ آسمان و زمین صحیح سالم ہے، سورج صحیح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اللہ کی مخلوقات کام کر رہی ہیں، آسمان و زمین سب قائم ہیں۔ معلوم ہوا کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی گواہی ہے، یعنی اس کی مخلوقات گواہی دے رہی ہیں۔ ہاں جی، اللہ کی گواہی کا یہ مطلب ہے اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے ذریعے سے گواہی دلوائی۔ تو اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بڑی گواہی، والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی۔ ملائکہ فرشتے، اس کا تعلق بھی شاہدہ کے ساتھ، واو کے واسطے سے، اور فرشتوں نے گواہی دی۔ فرشتوں کی گواہی کیسے؟ فرشتے جو ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تو وہ ذکر خود اللہ کی وحدانیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ کہتے ہیں فرشتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے،
ہر عیب سے پاک ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک بن جائے تو یہ بھی تو عیب اور نقص ہے نا. تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ اللہ ہر شریک سے پاک ہے، وحدہ لا شریک. تو سبحان اللہ کے لفظ میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی ہے. تو فرشتے ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی وہ کام کرتے رہتے ہیں. یا اللہ پاک نے جو انتظامی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ کرتے ہیں، یا اللہ کا ذکر، اللہ کی وحدانیت کی گواہی. والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے گواہی دی. ظاہر کائنات میں سب سے بڑے علم والے تو انبیاء ہوتے ہیں. ہر زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے جی؟ پیغمبر ہوتا ہے. پھر پیغمبر کے واسطے اور پیغمبر کی برکت سے آگے اور لوگوں کو علم ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. سارے انبیاء کو ہی اللہ پاک نے بڑا علم عطا فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے. اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، وہ بڑے علم والے. پھر صحابہ کے آگے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے دین کے علماء کا. اس لیے یہ تیسرے نمبر پر علماء کا ذکر فرمایا. تو مفسرین نے یہ بات لکھی، اس میں علماء کی فضیلت ہے بہت بڑی. اللہ پاک نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا. تو یہ علماء کی فضیلت اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا. لیکن اولو العلم، علم والے، علماء سے مراد علماء حق، جو صحیح انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ علم کی باتیں حاصل بھی کرتے ہیں، آگے پہنچاتے بھی ہیں، خیانت نہیں کرتے، گڑبڑ نہیں کرتے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے. یہ جو ہے نا لفظ، اس کو پڑھنا ہے اولو. اس میں یہ جو واو ہے نا، انگلش والے کہتے ہیں سائلنٹ، یہ واو سائلنٹ ہے جی. یہ پڑھی نہیں جائے گی، لکھی جائے گی. اگر پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ اولو. یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، جزم والی، سکون والی بھی حرکت نہیں. اس لیے اس واو کو پڑھنا نہیں ہے، صرف لکھنے میں. یہ قرآن کریم کے رسم الخط کی کئی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، عربی زبان کی کئی خصوصیات. اولو، اولو جیسے ہے نا یہ لفظ آنا، نورانی قاعدے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب اس میں الف نہیں پڑھنی، لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی. حمزہ زبر آ، نون زبر نہ، آنا، آنا، آنا نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. آنا. تو اسی طرح سے اس میں واو کو پڑھنا نہیں، صرف لکھا جائے گا، پڑھنا نہیں. تو اولو کا معنی والے، یہ جمع ہے اصل میں ذو کی. ذو جیسے کہتے ہیں ذو مال یا ذو علم. ذو والا، علم، علم. ذو علم، علم والا ایک ہو تو ذو علم. اور مؤنث کے لیے ذات کا لفظ آتا ہے، ذات و علم، علم والی ایک. تو ذو کی جمع ہے اولو عربی میں، تو اس کا ترجمہ جمع والا. اولو العلم، علم والے. اور علم والوں نے بھی گواہی دی. اچھا، اب قائما بالقسط، یہ لفظ رہ گیا ہے، قائما بالقسط. جس اللہ نے گواہی دی ہے اپنی وحدانیت کی، وہ اللہ کیسا ہے؟ قائمن، جو کہ قائم ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یعنی ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی اللہ پاک نے عدل اور انصاف کے ساتھ سارا نظام بنایا ہے. اور عدل و انصاف ہی کا اس نے حکم دیا ہے، اور عدل و انصاف کا ہی سب کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. جس کو سزا دے گا وہ بھی عدل ہی ہے، جس کو جزا دے گا، نعمتیں دے گا، انعام دے گا، وہ بھی عدل ہی ہے. جس کو سزا دے گا تو نعوذ باللہ وہ خلاف عدل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں آدمی دخل اندازی کرے
تو یہ ہوتا ہے ظلم۔ لیکن یہ ساری کائنات، یہ انسان، ساری مخلوقات، یہ تو ہے ہی اللہ کی، وہ خود مالک ہے۔ تو اپنی ملک میں، اپنی مملوکہ چیز میں جو بھی کوئی دخل اندازی کرے، جو کام کرے، جو تصرف کرے، تو وہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، اس کو حق حاصل ہے، کوئی اس پر اعتراض کرنے کا حقدار نہیں۔ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کر سکے۔ قائما بالقسط، وہ انصاف کو قائم فرمانے والا ہے۔ پھر تاکید کے لیے آخر میں یہ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الا ہو، سوائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے دو صفات بیان فرمائی، العزیز، وہ غالب ہے، اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے اس کا اقتدار کامل ہے۔ العزیز، اس کا اقتدار کامل ہے۔ الحکیم، خوب حکمت والا ہے، یا اس کی حکمت کامل ہے، کامل حکمت والا ہے۔ تو العزیز یہ صفت لا کر بتا دیا کہ اس کا اقتدار کامل ہے، لہذا جس کو چاہے وہ سزا دے سکتا ہے، جس کو چاہے وہ انعام دے سکتا ہے، جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کا اقتدار کامل ہے۔ جو چاہے وہ حکم دے، اقتدار اس کا کامل ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور سزا ہر ایک کو دے سکتا ہے جب چاہے، لیکن فوری دے نہیں رہا۔ جو اس کے منکر ہیں، جو مشرک ہیں، جو نافرمان ہیں، جو ناشکرے ہیں، دنیا میں فساد مچاتے ہیں، اللہ پاک فوری سزا نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق جزا دیتا ہے، حکمت کے مطابق سزا دیتا ہے۔ جب مناسب سمجھتا ہے وہ سزا دیتا ہے، جب مناسب سمجھتا ہے مہلت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعلنا من الموحدین المخلصین۔ اے اللہ ہم سب کو کامل عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائیے، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائیے، کامل ایمان اور اس پر استقامت اور ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔